میں احمد نوران۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ سابقہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو یا طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اپنے اپنے مفاد کے لیے پتے کھیل رہے ہیں، اور اس کھیل کے اندر اگر کسی چیز کا مذاق بن رہا ہے تو وہ ہے آئین پاکستان۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں کوئی خاص موضوع زیر بحث نہیں، بلکہ میں چند بہت ہی اہم سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کے ہم جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوالات پہ جانے سے پہلے ایک پیک کروں گا۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی جو بالکل درست تھی، کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے تین آپشن رکھے ہیں کہ یا وہ مستعفی ہو جائیں، یا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں، یا نئے انتخابات کا اعلان کر دیں۔ اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک مختلف موقف بھی دیا۔ وہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات درست تھی کہ ان کا رابطہ ہوا اور اس کے اندر یہ تین آپشن ڈسکس ہوئے۔ اس رابطے کے بعد جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپوزیشن سے رابطہ کیا۔ اس رابطے میں کیا ہوا، اس سے پہلے ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک درست بات بتاؤں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ محمد نواز شریف نے ایک وعدہ کیا قوم کے ساتھ کہ آج کے بعد پی ایم ایل این یعنی ان کی جماعت کا کوئی بھی لیڈر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے ایسی کوئی ملاقات کرنا بہت ضروری ہو تو یہ عوام کے نوٹس میں لایا جائے گا، اور اس میٹنگ کے بعد اس میٹنگ کی تمام تفصیلات بھی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محمد نواز شریف صاحب نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا۔ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا اور انہیں عمران خان کا یہ پیغام پہنچایا گیا کہ عمران خان مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، اسمبلیاں توڑنے اور نئے انتخابات کے لیے تیار ہیں اگر اپوزیشن طریقے اعتماد واپس لے لے۔ اپوزیشن نے یہ جواب دیا کہ وہ عوامی طور پہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں اور طریقے اعتماد واپس نہیں لے سکتے، لیکن وہ نئے انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بڑا مبہم تھا جواب تھا۔ دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی ابتدائی ڈیل کے مطابق ہونا یہ تھا کہ تحریک اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی جانی تھی، جس کو کامیاب کر کے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کے ایک نئی حکومت بننی تھی جس نے کچھ الیکٹورل ریفارمز کرنی تھی اور پھر فوری طور پہ نئے انتخابات کی طرف جانا ہی تھا۔ اب جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن نے یہ کہا کہ وہ نئے انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیا جائے، تو راستہ پھر عمران خان صاحب نے یہ نکالا جو ہمارے سامنے ہے۔ اب میں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ پہلا سوال تو بڑا سمپل ہے اور یہ بھی آپ پہلے بہت سی ڈسکشن میں دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اس کا بیان کرنا اگلے سوالات تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دن کیا ہوا۔ پہلے دن ڈپٹی اسپیکر کی ایک رولنگ کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک امریکی سازش ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو، اس لیے وہ طریقے کو مسترد کرتے ہیں۔ اسپیکر کی اس رولنگ کے 10 منٹ کے بعد محترم عمران خان اپنی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اسمبلیاں توڑنے کے لیے صدر کو ایک ایڈوائس بھیجتے ہیں جس میں ان کی سمجھ کے مطابق اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے آپ کی حکومت ختم کرنے کی، تو آپ کو یہ ایڈوائس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی حکومت تو ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی تھی، ایک امریکی سازش تھی نا۔ تو یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس سے کوئی بڑی گہری دلیلیں لائی جائیں۔ یہ سمپل سا معاملہ تھا کہ ایک سازش کا کہہ کے رولنگ دی گئی، وہ رولنگ آئین سے بالکل متصادم تھی۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت جب طریقہ اعتماد پیش ہو جائے تو 3 دن کے بعد اور 7ویں دن تک اس پہ ووٹنگ ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سے متصادم کوئی بھی چیز کی جائے گی تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ممکن نہیں تھی تو جو اراکین اسمبلی موجود تھے انہوں نے آئین کے تحت اسمبلی کی کارروائی جاری رکھی، طریقہ اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوئی جو کہ کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس دوران ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس ساری صورتحال کا سموٹو نوٹس لے لیا۔ اب بنیادی طور پر تو ان کو نوٹس دینا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اسمبلی چل رہی تھی، وہ اپنی کارروائی کر رہی تھی، آئین کے تحت جو بھی رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے وہ درست نہیں تھی، اس کی جواز اس کا آئین کے اندر کوئی ایسا رستہ ہی نہیں تھا کہ وہ رولنگ دی جا سکتی، اور آئین کے تحت اس چیز کا رستہ تھا کہ اسمبلی کی کارروائی جاری رہتی، ایک صاحب اسپیکر کا ذمہ داری سنبھالتے اور معاملات کو آگے چلایا جاتا، جو کہ چلایا گیا اور معاملات آگے بھی چلتے۔ لیکن سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی، انہوں نے سموٹو نوٹس لے لیا۔ تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے سموٹو نوٹس والی بات پہ آنے سے پہلے کہ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس بھیجی تو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ نئے انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنے عام انتخابات کا اعلان کرنے کے اعلان میں سنجیدہ تھے؟ یہ بھی بہت ہی سادہ سا معاملہ ہے کہ عام انتخابات سے پاکستان میں مراد ہوتا ہے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات۔
تو عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت ہے، ان کی ایک اکثریتی حکومت ہے، ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ صرف قومی اسمبلی نہیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دیتے تاکہ لوگ ان کے اس اعلان کو سنجیدہ لیں. آج کے دن بھی وہ یہ چیز کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اس موقف کو سنجیدگی سے لیا جا سکے اور پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھنے کا کوئی صورت پیدا ہو، یا ان کی اس دلیل میں، ان کے اس اعلان میں کوئی بدل نظر آئے. آج کے دن تک تو ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا، اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اگلے سوال کی طرف کہ جب معاملات سپریم کورٹ کے اندر پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا. اس وقت بہت سی چیزوں کے اوپر قانون کی، آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے آئین کا ایک آرٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں. میری ہمیشہ سے کوشش ہوا کرے گی کہ میں جب بھی آپ سے بات کروں تو آئین کے چند آرٹیکل آئینی اور قانونی ماہرین سے ڈسکس کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھوں. آئین کا آرٹیکل ایک 54 ہے، اس کا سب آرٹیکل 54 آرٹیکل کا سب آرٹیکل 3 ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جب بھی ایک چوتھائی تعداد جو ہے ارکان کی وہ ایک دستخط کر کے ایک ریکوزیشن جو ہے وہ جمع کر دے تو 14 دن کے اندر اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. 8 مارچ کو جب یہ ریکوزیشن جمع کروائی گئی اسمبلی کے اندر تو 21 مارچ تک اجلاس ہونا تھا، جو اجلاس نہیں بلایا گیا. اس کی وجہ یہ تھی اس وقت بھی وزیر اعظم نے آرمی چیف سے مدد طلب کی. یہ کوئی خصوصی خبر میں آپ کو نہیں دے رہا، خود وزراء اس بات کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو آرمی چیف نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ ایک جو او آئی سی کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت تک انتظار کر لیں اور پلیز اس مسئلے کو پریس نہ کریں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آئین کی وائلیشن ہو، آئین کے کسی آرٹیکل کی مکمل صریحاً خلاف ورزی ہو تاکہ یہ ایک روٹین بن جائے، کبھی بھی کوئی شخص ان کو آئین کی وائلیشن کا حوالہ نہ دے سکے. اپوزیشن نے میاں شہباز شریف صاحب نے اور باقی رہنماؤں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا اور سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ تک نہیں اٹھایا کہ یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. خاموشی سے جب آپ ایک چیز کی وائلیشن برداشت کرتے ہیں پھر آپ کو بہت سی وائلیشن برداشت کرنی ہوتی ہیں. ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے خود سے یہ نوٹس لے لیا تو سپریم کورٹ کے پاس رستہ کیا ہے اس ریکوزیشن کے حوالے، اس آبزرویشن یا اس رولنگ کے حوالے سے جو ڈپٹی اسپیکر نے. یہ بڑا سمپل سا اور واضح سا معاملہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت جب ایک دفعہ طریقہ عدم اعتماد ایوان میں پیش ہو جائے تو 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے ووٹنگ ہونا لازمی ہے. اس کا کوئی رستہ نہیں ہے دوسرا. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا جب رستہ نہیں تھا تو وہ نہیں کر سکتے تھے. جو بھی انہوں نے کیا وہ اس کے پاور ہی نہیں رکھتے تھے. تو اسی لیے جو ممبران اسمبلی موجود تھے انہوں نے آئین کے تحت کارروائی جاری رکھی، جو کہ کارروائی مکمل بھی ہوئی. لیکن اس چیز کا جو آئین کی وائلیشن کی ڈپٹی اسپیکر نے، ہم نے دیکھا کہ چند صحافیوں نے بہت ہی مذاق اڑایا، بہت ہی خوش ہوئے اس ساری صورتحال کے اوپر اور کہا کہ عمران خان نے ایک چھکا مارا ہے اور گیند میدان سے باہر چلی گئی ہے. آئین کے ایک آرٹیکل جو بہت سادہ ہے، جس کی ایک پلین ریڈنگ یہ بتاتی ہے کہ ووٹنگ کے بغیر کوئی کاروائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی وائلیشن ہوئی اور اس کا مذاق اڑایا گیا. میں حیران ہوں کہ یہ صحافی جنہوں نے یہ چھکے مارے تھے اس دن، وہ آج کے بعد کبھی بھی آئین کے کسی آرٹیکل کا حوالہ اپنے کسی پروگرام کے اندر کیسے دیں گے. وہ اینکر پرسن جو سب باتیں کر رہے تھے وہ کس طریقے سے یہ بات کریں گے کہ آئین کا فلاں آرٹیکل کیا کہتا ہے جب ایک واضح آرٹیکل کی وائلیشن کو انہوں نے اس کے اوپر جشن منایا. تو جب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس گیا، بلکہ خود انہوں نے سوموٹو نوٹس لیا، تو ان کے پاس آئین کے اس آرٹیکل میں نظریہ ضرورت ایجاد کیے بغیر کوئی بھی رستہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ اس دن 7ویں دن لازمی طور پہ ووٹنگ ہونی تھی، جو کہ بعد میں ہوئی بھی صحیح. اس کو کسی رولنگ کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن معاملہ ووٹنگ کامیاب ہونے کے بعد نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک اس لیے نہیں گیا کہ سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لے لیا تھا. تو یہ پہلا جو تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ جو رولنگ ہے اس کے حوالے سے کیا آپشن موجود ہیں. تو آپشن کسی قسم کی کوئی موجود نہیں ہے. آئین بہت واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ہم اگلے سوال، چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا آرٹیکل 69 کے اوپر سپریم کورٹ میں بہت بات ہوئی. آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز اسمبلی میں ڈسکس ہو وہ کسی بھی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتی، یا وہ معاملہ وہاں نہیں اٹھایا جا سکتا. تو بات یہ بڑی مسئلہ خیز ہے یہ والی کہ آپ نے آرٹیکل 184(3) میں نے بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین سے یہ بات ڈسکس کی کہ 184(3) کے تحت آپ نوٹس لے رہے ہیں، سوموٹو نوٹس لے رہے ہیں. تو جب آپ نوٹس لے رہے ہیں تو آرٹیکل 69 تو اس وقت بھی موجود ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے 69 موجود ہے تو آپ نوٹس نہ لیں. آپ نوٹس نہ لیتے تو آئینی اور قانونی پروسیس تو چل رہا تھا.
स्पीकर ने जो भी रूलिंग दी उसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं थी। आइन कहता है कि असेंबली का इजलास खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए खत्म नहीं हुआ, और आइन के तहत और आइन के तहत बनने वाले कवानीन और रूल्स के तहत असेंबली के इजलास जारी रहा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग भी हुई। तो आपने नोटिस क्यों लिया था अगर 69 का आपको क्लियर नहीं था? साफ ज़ाहिर है किसी भी केस के अंदर कोर्ट वकला से रहनुमाई ले सकती है, उनसे आर्गूमेंट या दलील मांग सकती है, लेकिन सुमोटो नोटिस आप असेंबली में होने वाली कार्रवाई का ले रहे हैं और बाद में 1.5 दिन आप फरूक साहब से ये कहते रहे हैं कि हमें हवाले ला के दें कि हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको ये पता नहीं था आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने सुमोटो नोटिस क्यों दिया था? सुमोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर इस ऐसे मामले की जो कि असेंबली के अंदर हुआ है, आपको 69 नजर नहीं आ रहा था उस वक्त, तो आपने क्यों 1.5 दिन जो है वो कौम का जाया किया इस बात के ऊपर? एक सिंपल आर्टिकल जिसकी प्लेन रीडिंग थी कि असेंबली का इजलास जो है वो खत्म ही नहीं हो सकता, वोटिंग होना लाजमी है, इसके अलावा कोई मामला ही नहीं है। तो आप किस तरह से आर्टिकल 69 के ऊपर जाके वो कज़ाया करते रह गए? आखिरी सवाल जो मैं चौथा आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आज के दिन कुछ ऐसी बातें भी आई कि अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग गलत भी दी है तो बेशक उनको फांसी पे लटका दें, ये कर दें वो कर दें, वो रूलिंग गैर आईनी है, हम मानते हैं गैर आईनी है, कुछ ऑब्जर्वेशन भी ऐसी आई लेकिन आप आम इंतखाबात कर दें। आपने यकीनी तौर पर ये ऑब्जर्वेशन भी सुनी होंगी, इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ये सवाल किए गए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि बात आम इंतखाबात अवाम के पास लेके जाई जाए, आम इंतखाबात करवाए जाएं, तो इसमें अपोजिशन को क्या एतराज़ है अवाम के पास जाने में? बड़ा अहम बात है और यही वाली बात मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बार बार कहलवाई और लिखवाई जा रही है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं। क्या आप एक मरतबा फिर एक आईना आपने तोड़वाया जब आपने 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलवाया, एक आईना आपने तोड़वाया जब एक रूलिंग दी गई जो कि आइन के आर्टिकल 95 से बिल्कुल मुतसादम थी। इंतखाबात, आम इंतखाबात किस चीज़ के होने हैं? कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के। ये किसी मतलब है कि मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकलने लगा था, ये किसी गलत जगह के इंतखाबात नहीं होने, ये कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं, आइन के तहत होने हैं। इंतखाबात कब होते हैं? जब असम्बली ना हो। तो अभी आप खुद कह रहे हैं, इस वक्त जो चौथा सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया जाए। अरे भाई जब रूलिंग गैर आईनी करार देंगे तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस भेजने का, वो रूलिंग की बुनियाद पे किया। तो जब रूलिंग गैर आईनी हो गई तो जो सबसिक्वेंट जो उसके बाद जो इकदामात हुए वो सब रिवर्स हो गए। तो इसका मतलब असम्बलियां मौजूद हैं। तो जब असम्बलियां मौजूद हैं तो आप इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं? ऑब्वियसली असम्बलियां तोड़ के, असम्बलियां खत्म करके। तो असम्बलियां कैसे तोड़ी जाती हैं? असम्बलियां वो डिक्टेटर तोड़ते हैं जो शब खून मार के मुल्क के ऊपर, आइन के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा करके असम्बलियां तोड़ते हैं और फिर बाद में जजेस उनको जस्टिफाई करते हैं, उनको इंडोर्स करते हैं। तो अब इस मर्तबा क्या जजेस खुद असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं? ये जो सहाफ़ी बार बार लिख रहे हैं कि आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, ये जजेस के जरिए असम्बलियां तोड़वाना चाह रहे हैं। मैं मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेके आपके सामने आइन का एक आर्टिकल पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूँ। ये वाला जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 58 आर्टिकल है आइन का। मैं आपके सामने इसको बयान करता हूँ। इसके दो सब क्लासेस हैं आइन के आर्टिकल 58 के, जिसके तहत ये जो आर्टिकल है 58 इसके तहत असम्बली को तोड़ा जा सकता है। तो जब असम्बली तोड़ी जाती है तो वो कैसे तोड़ी जाती है? तो कौमी असम्बली की तहलील के दो छोटे छोटे आर्टिकल मैं आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि सदर ममलकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मशवरे के बगैर असम्बली नहीं तोड़ सकता, लेकिन वो मशवरा सिर्फ ऐसा वज़ीर-ए-आज़म दे सकता है जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद उसके पे राय दही ना हुई हो, वो एडवाइस नहीं दे सकता। एक दूसरी सूरत है असम्बली तोड़ने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ इसी आर्टिकल 58 58 आर्टिकल का सब आर्टिकल 2 है, जिसके तहत आर्टिकल 48 की शिक 2 में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर भी अपनी स्वाबदीद पर कौमी असम्बली को तहलील कर सकेगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वोट मंजूर किए जा चुकने के बाद कौमी असम्बली का कोई दूसरा रुकन दस्तूर के अहकाम के मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद ना हासिल कर सके। ये आर्टिकल 58 मैंने आपके सामने दोनों चीजें पढ़ी, यानी कि दो रस्ते हैं या तो वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस दे और असम्बली टूट जाए, तब नए इंतखाबात होंगे।
ایسا وزیر اعظم نہیں ایڈوائس دے سکتا جس کے خلاف طریقہ اعتماد پیش ہو چکی ہو اور اس پہ ووٹنگ نہ ہوئی ہو. صاحب ظاہر ہے جب انہوں نے اسمبلی توڑی تو اس وقت تک ووٹنگ نہیں ہوئی تھی تو وہ ایڈوائس نہیں دے سکتے تھے. بعد میں ووٹنگ ہو گئی تو صاحب ظاہر ہے وہ تو طریقہ اعتماد کامیاب ہوگی تو اب وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. تو دوسری صورت کون سی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نیا وزیر اعظم آئے اور وہ صدر کو ایڈوائس کرے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. یقینی طور پہ جو میں نے دوسرا آرٹیکل پڑھا اس کے اندر اگر نیا وزیر اعظم منتخب ہی نہیں ہو سکتا یعنی کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا, ارکان اسمبلی کی اکثریت یعنی 172 ارکان کسی بھی بندے کو ووٹ نہیں دیتے تو تب صدر کے پاس اختیار یہ چلا جائے گا کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا. اب اسمبلی ٹوٹے گی تو نئے انتخابات ہوں گے. یعنی کہ یہ صحافی جو بار بار لکھ رہے ہیں کہ نئے انتخابات کرا دیے جائیں, میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ سوال ہی نہیں پوچھا جاتا اور یہ بات کرنے کی ہمیں موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم یہ بیان کر سکیں کہ جب آپ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے تو آپ تیسری مرتبہ آئین توڑنے کی بات کر رہے ہیں. آئین کے تحت انتخابات تب ہوں گے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. اگر آپ رولنگ کو غیر آئینی دیتے ہیں تو وزیر اعظم کا جو اقدام انہوں نے اٹھایا تھا وہ تو ختم ہو گیا, جو آلریڈی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, صرف اس لیے وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا. تو اب جب آپ کے سامنے معاملہ ہے تو آپ کیسے انتخابات کا حکم دے سکتے ہیں؟ کون سا آرٹیکل آپ مزید توڑیں گے؟ آپ وہی کام کریں گے جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں اسمبلی توڑنے والا. ایک آئینی پروسیس ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. صحافیوں کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. صحافی بعد اوقات اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اس صورتحال ذہنی صورتحال میں پہنچ سکتا ہے. اپنے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اوپر یہ وقت نہ آئے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھنے شروع اور یہ سمجھے کہ میں جس طرح سمجھ رہا ہوں پورا نظام ہی اس طرح چلنا چاہیے, اور وہ آئین اور قانون کا ہر طرح سے مذاق اڑانے کو, جب اپنی مرضی کی کوئی چیز کرنی ہو تو پھر آئین اور قانون کا حوالہ آ جاتا ہے. تو یہ تیسری مرتبہ کوشش کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آئین توڑ کے آپ وہ چیز کریں, تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق تمام آئینی اور قانونی ماہرین اس کو متفق ہیں. ایک آخری چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ جی قاسم سوری صاحب نے یہ والی جو رولنگ دی ہے یہ آئین سے مصادم میں انہوں نے آئین توڑا. اس کے اوپر دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ آئین توڑا نہیں, آئین کی وائلیشن کی ہے, اور آئین کی وائلیشن ایک مختلف چیز ہے, آئین توڑنا مختلف چیز ہے. لیکن ایک چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ انہوں نے جو کیا آئین تب ٹوٹنا تب کہتے ہیں, بعض آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب جو حکم دیا جائے وہ آئندہ کے لیے بھی انفورس ہو جائے, یعنی کہ آئین آپریشنل نہ رہے, اس کی انفورسمنٹ ختم ہو جائے. تو یہ جو کیا ہے یہ قاسم سوری صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی جو غلط ہو سکتی ہے. انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے. دوسرا ہے کہ نہیں انہوں نے آئین توڑا ہے. لیکن ایک چیز کے اوپر کوئی اختلاف نہیں میں آپ کو بتاؤں, اور وہ کیا چیز ہے کہ یہ جو بھی قاسم سوری صاحب نے کیا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی جسٹیفیکیشن کو ہی نکالے گی تو وہ آئین توڑ رہی ہوگی, وہ کلیئر ایبروکیشن اور سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگی. اس پہ آرٹیکل 6 بالکل لگے گا. ظاہر ہے اس بینچ کے اندر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مختلف ججز موجود ہیں. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو وہ مطلب ظاہر ہے آگے معاملات پڑے ہوئے ہیں, اور یقینی طور پہ ملک میں بہت جلد ہمیں بطور شہری تو یہ امید ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی, اور پھر آرٹیکل 6 کی بات بھی دیکھی جائے گی. آج تک تو نہیں ہو سکا, شاید ہماری زندگیوں میں اس مرتبہ آئین توڑنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں